امت جوڑ کے لیے، امت اتحاد کے لیے، امت وحدت کے لیے، امت کی نمازوں کی صفیں بنوائی گئیں، امامت کروائی گئی، اس کو منظم کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے اپنے گھروں پر پڑھ لو، 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا لو، اپنی الگ ڈفلیاں بجا لو۔ سب سے کہا گیا ایک جگہ حاضر ہو، ایک صف میں کھڑے ہو، کاندھے سے کاندھا ملاؤ، اور کاندھے ملانے سے پہلے دل ملاؤ۔ کاندھے ملا کے کھڑے ہوئے، دلوں میں کینے، دلوں میں نفرتیں، دلوں میں عداوتیں، تو پھر یہ نمازی جھوٹے مکار نمازی ہیں، یہ نمازوں کا ڈرامہ کرنے والے اور دلوں میں حسد اور کینے رکھنے والے مجرم لوگ ہیں۔ پہلے دل صحیح کرنا ہوگا، نیت دل سے اٹھتی ہے، زبان کے رٹ کا نام نیت نہیں ہے۔ نیت کے معنی دل کے عزم و ارادے کے ہیں۔ تو پہلے دل کو وضو کرایا تھا کہ نہیں؟ ہاتھ منہ دھو کے آگے، چمک کے کریم لگا کے آگے، سمجھتے ہو کہ خدا کو دھوکہ دے دیا جائے گا؟ عمدہ کپڑوں سے خدا کو دھوکہ دیا جائے گا؟ خدا تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا، تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے چہرے کی کریم نہیں دیکھتا، تمہارے وضو کی ظاہری شکل نہیں دیکھتا۔ حدیث میں فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تمہارا خدا تعالی تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے جسم نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ظاہرداریوں سے اور نمائشوں سے کام نہیں بنے گا۔ نماز اس لیے پڑھوائی جاتی ہے، مسجد میں اس لیے بلایا جاتا ہے، امام اس لیے بنایا جاتا ہے، صف اس لیے کھڑی کی جاتی ہے کہ پہلے دل متحد ہو جائیں، دماغ متحد ہو جائیں، اور اس بنیاد پر کہ اللہ ایک، آخری نبی ایک، آخری کتاب ایک، آخری شریعت ایک، ہم کو وحدت کی لڑی میں اپنے